بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں بشیر شیخ پروزہ. میں حالات حاضرہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج سے 1 مہینہ سے اوپر ہو چکا ہے انڈیا نے اچانک کشمیر پر جو الغار کی ہے. آج تقریباً 40 روز ہونے والے ہیں. کشمیری ماں اپنے گھروں میں قید ہے. وہ دنیا کی سب سے بڑی ایک جیل کی باری بن چکا ہے. نہ ان کے پاس خوراک کا مسئلہ ہے اور پوری اقوام عالم اور اسلامی ممالک تقریباً خاموش ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ ایک بات چیت کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. پاکستان کی ایک بڑی نامور شخصیت ہے. پاکستان کی تمام جو اہم شخصیات میں سے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو ایک اچانک کشمیری عوام کے لیے ان کے علاج و معالجے کے لیے ایک قدم اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اتنا بڑا جہاد آپ نے شروع کر دیا، یہ آپ نے کس جذبے اور کیا اس کی بیک گراؤنڈ تھی؟ دیکھیں جی صاحب، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کہ ٹیلی ویژن کی اسکرینوں پہ ہم روز دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ جو بربریت ہندوستان نے مودی کی سربراہی میں دفع کی ہوئی ہے ہمارے بہن بھائی اور بچوں پہ کشمیر میں. اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ظاہر ہے اس نے ایک اللیگلی کشمیر کا اسٹیٹس چینج کر دیا. ایک کشمیر جو کہ ایک آزاد ریاست تھی قانون میں، اور اسی کی بنیاد پہ اس کو کریٹ کیا گیا تھا. اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو انڈیا یونیلیٹرلی چینج نہیں کر سکتا بغیر مشاورت کے اسٹیک ہولڈرز کے. اور اس میں اسٹیک ہولڈر سب سے بڑا تو کشمیری ہے، اس کے بعد پاکستان. اس نے خود بخود ہی چینج کر دیا. تو ظاہر ہے اگر اس پہ ہم اور کشمیری اور دنیا کے تمام مسلمان چپ ہو جاتے ہیں تو یہ تمام رہتی دنیا تک قیامت تک یہ کشمیری بالکل ان کے غلام بن کے رہتے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے اس پہ ریئیکٹ کرنا تھا اور کیا، اور ان کا بنتا بھی تھا. اور جب ریئیکٹ کیا تو مودی صاحب کو بہتر پتہ تھا کہ انہوں نے اس کا حل یہ کیا کہ ادھر کرفیو نافذ کر دیا. آج 38 دن ہو گئے وہاں کرفیو نافذ کیے ہوئے، اور وہاں بیمار لوگ بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ بھی ہیں، اور ہماری بہنیں جو جن کے ابھی بچہ پیدا ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، پریگننٹ ہے، تو ان سب کو میڈیکل سروسز چاہیے، ان کو دوائیاں چاہیے، ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے، ان کو ڈاکٹر چاہیے، نرس چاہیے، پیرامیڈیکل. ہاسپٹل ان کے بالکل غیر آباد ہو چکے ہیں، ڈاکٹرز وہاں پہ چھوڑ چکے ہیں کام کرنا، اور مریض کو آنے نہیں دیا جا رہا. تو ظاہر ہے یہ تمام اس قسم کے ہمارے بہن بھائی یا بچے ہیں وہ بغیر دوائی کے، بغیر ڈاکٹر کے مر جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم ٹی وی کی اسکرین پہ بیٹھ کے اس کو کرٹیسائز کر دیتے ہیں، لعن طعن کر دیتے ہیں مودی پہ، اس کی ٹیم پہ، انڈیا پہ، تو عملی طور پہ کچھ نہیں کر پاتے. تو یہ چیز کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اسکل دی ہے، ہمیں ڈاکٹر بنایا ہے، اور ہمارا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھنا، لوگوں کی تکلیف کا دعویٰ کرنا، اور لوگوں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بننا. بچانے والی ذات تو اللہ تعالیٰ ہے، اور ہم یہ نہیں کر پاتے جبکہ ہم چند گھنٹوں کی ان کے دوری پہ ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے، تو ہم میں بھی فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے، ہم میں ایک بے چینی بے انتہا بن، ہمیں سونا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم عملی قدم اٹھائیں اور ڈاکٹرز ایل او سی کراس کریں قانونی یا غیر قانونی طریقے سے. پہلے قانونی طریقہ اختیار کیا کہ انڈین ہائی کمیشن کو اپلائی کیا، یو این یونائٹڈ نیشن کو کہا کہ ہمیں وہ پیسے دلائے، اور بہت ساری تنظیموں کو، 70 کے قریب تنظیموں کو کہا گیا، ان کے پاس گئے ذاتی طور پہ کہ جی یہ سیریس معاملات ہیں، تو ہم اپنا والنٹیئر کر کے جانا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی پیسے نہیں چاہیے، ہم اپنے خرچے پہ جا رہے ہیں، اور ہم اپنی ساتھ کروڑوں روپے کی دوائیں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں جو ہمارے اپنے ذاتی ہے، کسی کے فنڈ کو نہیں. تو لیکن جب وہ آپ نہیں ایکسیس دیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال کے کراس کریں. ہم نے کراس کرنے کی کوشش کی، انڈیا نے بے انتہا فائرنگ شروع کر دی. تو ظاہر ہے وہ حالات میں میرے ساتھ جو ٹیم تھی تقریباً 70 ڈاکٹروں کی، ان کی زندگی خطرے میں ڈالنا یا اپنی بھی زندگی خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا.
پھر ہم نے وہیں پہ بارڈر پہ ہی مریض دیکھے اور واپس آئے. اب ہم انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے اور زیادہ بہتر طریقے سے جائیں گے اور پھر اٹیمپٹ کریں گے کہ ہم. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے 70 تقریباً ڈاکٹروں کی ٹیم لے کر گئے تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے اس میں کتنے میل تھے کتنے فیمیل تھے؟ اس میں تقریباً 9 فیمیل تھیں، باقی سب میل تھے. اور اس میں زیادہ تر وہ ڈاکٹر سے جن کی وہاں ضرورت ہے، جیسے میرے جیسے فزیشنز تھے، بچوں کے اسپیشلسٹ تھے، بڑوں کے اسپیشلسٹ تھے، پلاسٹک سرجن تھے، آنکھوں کے سرجن تھے کیونکہ وہاں آنکھیں پھوڑی گئی ہیں لوگوں کی، وہاں شروں سے چھلنی دیے گئے ہیں جسم. سرجنز تھے، آرتھوپیڈک سرجنز تھے، نیورو سرجنز تھے. اور وہاں ہم نے ایون مریض بارڈر پہ دیکھے بھی کہ اس طرف سے کچھ آئے، کچھ ادھر جو شیل گرے ان کے زخمی تھے، جن کے بریکل فلیکسس پیرالسس تھا شیل لگنے کی وجہ سے، جن کے چھرے لگنے کی وجہ سے زخم چھلنی تھا. ڈاکٹر صاحب آپ بارڈر پر پہنچ گئے، بارڈر پر کس مقام پر آپ پہنچے تھے؟ ہم چکوٹھی ایک قصبہ ہے جو بالکل بارڈر پہ ہے، اس کے آگے 3 کلومیٹر لائن آف کراسنگ ہے. تو ہم نے چکوٹھی کو کراس کر کے جو بالکل ایل او سی ہے اس کے بالکل چند میٹر کے فاصلے پہ تھے. تو اوبویسلی وہاں ہماری پاکستان آرمی کی، انہوں نے ہماری بڑی معاونت کی، انہوں نے ہماری بڑی پروٹیکشن کی، ہمیں سیکورٹی دی کافی حد تک. پاکستان کشمیر بنے گا، کشمیر بنے گا، کیا ہمارا صرف اور صرف علاج اور زخموں تک اور لوگوں کے زندگی اور موت کی کشمکش میں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی باتیں بالکل بجا ہے. مجھے ایک چیز تھوڑی سی بتائیں کہ دیکھیں ایک کسی ملک میں کوئی بھی دنیا کی ایک سربراہ، بلکہ آپ نے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، کسی ہاسپٹل میں، تو 4 دن پہلے تو اس سے ٹائم رکھا جائے گا نا ایک میٹنگ کا، کوئی ایجنڈا وغیرہ دے. وہ مودی صاحب کئی ممالک کا دورہ کر چکے ہیں، جا رہے ہیں طرح ریوارڈ بھی وصول کر رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ بھی جا رہے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ یہ تمام چیزیں کئی چند ماہ پہلے طے ہو چکی تھی، ان کے دورے یہ ہو. اور یہ کیسا سمجھ رہے ہیں آپ کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کی ایجنسی بڑی دنیا کی ہماری مانی تانی ہمیں فخر ہے، تو ان کو کچھ کسی چیز کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یا انڈیا پہ کیا ہونے والا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جب مودی نے دوبارہ الیکشن جیتا تو اس نے اسی منارے پہ جیتا تھا اور اس نے وہ ظاہر اپنی عوام کو دینا تھا. اب دیکھیں وہاں جو عام ہندو کے بات ہیں وہ وہی ہیں جو مودی کے ہیں. وہ کہ مودی ان کے اگینسٹ نہیں کر رہا، مودی اپنے ووٹرز کو جو اس نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر رہا ہے. اور ابھی ہمارا تو یہاں تک دیکھیں کہ ایک سوشل میڈیا آپ دیکھیں، خاص کر ٹویٹر دیکھیں، خاص کر فیس بک دیکھیں، تو ہمارے جانے کی وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز کی، پاکستانی ڈاکٹرز کی اور انڈین ڈاکٹرز کی، انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک جنگ شروع ہوئی کہ وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہمیں نالائق کہہ رہے ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں تھا، اپنے کام سے آپ کیوں گئے ہیں. تو ایک پوری جنگ شروع ہو گئی ہے. تو وہ اگر آپ وہ ٹویٹر دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھا طبقہ ہے، اس کا بھی کتنا پوائزنڈ ذہن ہے مسلمانوں کے لیے. اور آج ہم جتنا یہ دیکھتے ہیں اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ، اور اتنا ہی ہم اپنے قائد اعظم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ ملک بنایا. ورنہ ہمارا حال آج وہی ہونا تھا جو کشمیر. آپ نے آپ کی جو آج تک کی بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، آپ نے ہمیشہ یاد پہلی دفعہ آپ ہمیشہ جہاں بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے آپ آگے آتے ہیں. اور پاکستان میں میرے خیال کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو آپ کے لیکن اس وقت ہم غزہ بھی گئے